نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وعترته بعدد کل ما لم يدرك۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انوار العلم میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد سعید شبیر، اور یہ پروگرام آپ انفو ایئر میڈیا کے تعاون سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی گفتگو کے ساتھ، ایک نئے دن کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ان باتوں کو آپ ضرور، آپ کے لیے یہ باتیں ہماری ہمیشہ کے پروگرام کی طرح اس پروگرام کی بھی آپ کے لیے مؤثر اور مفید ثابت ہوں گی، اور آپ یہ ہماری باتیں، ہماری یہ گفتگو خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ایک بڑا یونیک موضوع ہے، ایک بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور موضوع جو ہمارا آج کا ہے وہ یہ ہے کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں۔ اگر کہ انسان کو کہیں پر جسم پر چوٹ آ جائے، کوئی تکلیف ہو، اسے کوئی زخم لگ جائے تو وہ بھر جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کے جسم کا جو زخم ہے وہ بھر جاتا ہے، مگر جو زبان کا زخم ہے، تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے نہیں۔ جو انسان جب کسی سے گفتگو کرتا ہے یا کسی کو کلام کرتا ہے، کسی کو کوئی بات کہتا ہے، اگر اگلے سننے والے کے دل میں اگر وہ بات اس کو اچھی نہیں لگی، اس کو پسند نہیں آئی، اور وہ آپ کی بات سے اس کی دل آزاری ہوئی ہے، تو وہ جو زخم ہے وہ زخم شاید کبھی نہ بھر پائے۔ آپ کی بات جو ہے، آپ کا کلام جو ہے وہ اگلے تک جو پہنچے اور وہ اگلے کی دل آزاری ہو، تو وہ بات انسان کو ساری زندگی نہیں بھولتی۔ اور یہ آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو اکثر ہم جب گفتگو کرتے ہیں، جہاں ہم زیادہ گفتگو کرتے ہیں، جہاں ہم جو ہے وہ زیادہ، ہم اپنے وقت سے زیادہ اور اپنے موضوع سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں، وہاں ہم گفتگو کرتے ہوئے کبھی بھی یہ بات نہیں سوچتے کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں اس سے اگلے کو کتنی اس سے تکلیف پہنچے گی، اگلے سننے والے کو جس کے ساتھ میں کلام کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کے لیے یہ بات کتنی جو ہے وہ اس کے لیے، اس کو اس کے لیے کرب کا سامان کرے گی۔ تو آج کا ہمارا یہ موضوع ہے، اور آج کے موضوع کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آداب زبان۔ ہم آج جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ ہمیں زبان کا ادب جو ہے وہ زبان ہمیں کیسے استعمال کرنی چاہیے، ہمیں گفتگو کرتے ہوئے، ہمیں کلام کرتے ہوئے، ہمیں دوسروں سے بات چیت کرتے ہوئے زبان کا جو لحاظ ہے، آداب زبان، وہ ہمیں کیسے سیکھنے چاہیے، وہ کون سے آداب زبان ہیں جن کو ہم ملحوظ خاطر رکھ کے جب بھی گفتگو کریں تو وہ ہمارے لیے مؤثر اور کارآمد ثابت ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پوری دنیا میں دیکھے اور سنے جاتے ہیں، بہت زیادہ ہر جو ہے وہ شخص انہیں پسند کرتا ہے، اور بہت تھوڑے وقت میں اپنی جو ہے وہ ایک پہچان بنا پائے ہیں۔ میری مراد ابوالحسان سید احمد رضا شاہ صاحب ہے۔ میں شاہ صاحب کی جانب جاؤں گا اور شاہ صاحب سے میں گفتگو کا آغاز آج یہاں سے کروں گا۔ شاہ جی، ہمیں بتائیے گا کہ آداب زبان کیا ہیں؟ زبان کی جب ہم گفتگو کریں، کیونکہ وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زبان ہمیشہ ہر روز پورے جسم کے اعضاء سے یہ کہتی ہے کہ خدارا تم اپنا استعمال ٹھیک رکھنا، اگر تم اپنا استعمال ٹھیک رکھو گی تو ہمارے لیے یہ کسی پریشانی کا سبب نہیں بنے گی، ہمیں تمہاری وجہ سے جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں تمہاری وجہ سے عذاب نہیں ہوگا۔ تو زبان کا جو استعمال ہے، آداب زبان، ہمیں کیا کیا گفتگو کرتے ہوئے کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صحیح میں اپنی گفتگو کا انداز آغاز جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت نمبر 18، سورہ قاف کی آیت نمبر 18 سے کرنا چاہوں گا، جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رب تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول، انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ اور جو بھی گفتگو نکالتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی انسان اپنی زبان سے کچھ بھی نکالتا ہے، اس کے پاس ایک محافظ کھڑا ہے جو ہر بات کو رپورٹ کر رہا ہے اور لکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو جو ہم گفتگو کریں اپنی زبان سے، جو لفظ نکالیں، لفظ کی تعریف یہی ہے ما یتلفظ بہ الانسان، جس کا انسان تلفظ کرے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ تو جو انسان زبان سے لفظ نکال رہا ہے، یہ پہلے سوچ لے کہ میں جو بھی بول رہا ہوں، میرے ساتھ ایک فرشتہ ہے کہ جو میری ہر گفتگو کو لکھ رہا ہے۔ اگر یہ ہمارے دل میں اس بات کا احساس گامزن ہو جائے اور اس کا احساس جو ہے وہ پیوستہ ہو جائے اور پختہ ہو جائے ہمارے دل کے اندر، تو ہم اپنی گفتگو کو تول لیں، یعنی بولنے سے پہلے تولیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بول کر تولتے ہیں۔ ہم بول کر دل آزاری کر کے، گالیاں نکال کے، اپنی فحش گفتگو کر کے پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اپنا بول کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ نہ بول کر پچھتایا جائے۔ یعنی انسان اگر کہیں اس سے گفتگو کا کوئی موقع ملے اور وہ خاموش رہے، بعد میں پچھتاوا اس کا رسول میں خاموش کیوں رہا، اس سے بہتر ہے کہ وہ بول پڑتا اور اپنی عجیب و غریب گفتگو کر کے پچھتاتا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ بولے نہ۔ ایک میں نے جو حدیث اپنا آیت مبارکہ نقل کی، اس کے بعد ایک مقولہ ہے کہ المرء مخفی تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے مخفی اور چھپا ہوا ہے۔ یعنی جب تک انسان اپنی زبان کا استعمال نہیں کر رہا، جب تک انسان خاموش ہے، تب تک تو اس کے اوپر پردہ ہے۔ جو ہی اس نے گفتگو کا انداز کیا تو اس کے اندر کی دنیا باہر آ جائے گی اور لوگ پہچان جائیں گے یہ کس پانی میں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خاموشی جاہل کے لیے پردہ ہوتی ہے اور عالم کے لیے وقار ہوتی ہے۔ جب جاہل جو ہے وہ خاموش رہتا ہے تو اس کے جو ہے نا عزت کا پردہ رہتا ہے، لیکن جب عالم خاموش رہے تو اس کے لیے وقار ہے۔ تو زبان کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے، میں اس حوالے سے ایک چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ تلوار کے زخم واقعی بھر جاتے ہیں، زبان کے لگائے زخم نہیں بھرتے۔ الکلمہ، یعنی جو بھی انسان اپنے منہ سے کلمہ نکالتا ہے، لفظ بولتا ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمہ کلم سے نکلا ہے، اور کلم کا مطلب ہے زخمی کرنا۔ تو اس پہ جو نا وہ علماء نے گفتگو کی، زخمی کرنا، کلمہ کیسے زخمی کرتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک شعر لکھا ہوا ہے مولا جامی میں، جراحات السنان لہت تیام، تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کا لگایا وہ زخم نہیں بھرتا، اور یہ حقیقت ہے۔ تو پہلا زبان کا ادب یہ ہے کہ انسان بولنے سے پہلے تول لے، جہاں اس کو بولنے کا موقع ملے یہ سوچ سمجھ لے کہ یہ میرا بولنا کارآمد ہے میرے لیے، اگلے کی دل آزاری تو نہیں ہے، یہ سوچ سمجھ لے پھر بولے، نہ کہ پہلے بول کر پھر بات۔ جی شاہ صاحب، دوبارہ ہی آپ کے انٹرنیٹ کا شاید کوئی پرابلم ہوا ہے، جس وجہ سے آپ کا ہمارا رابطہ پہلا زبان کا جو ہے وہ جی غالباً شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہمارے اس پروگرام میں شاید شاہ صاحب کی جانب سے ان کی آواز ہمارے تک صحیح آواز طرح نہیں پہنچ رہی۔ ہم کوشش کریں گے دوبارہ شاہ صاحب کی جانب جانے کا اور ان سے گفتگو کا اسی طرح رکھیں گے کہ دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو ہم سب سے پہلے ہمارا جو مدعا، جو مطمع نظر ہونا چاہیے کہ ہماری گفتگو کیسے ہو، تو ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیسا تھا، آپ کی گفتگو کیسی تھی، آپ کا انداز کیسا تھا، آپ کا جو کلام کرنے کی جو طریقہ کار تھا وہ کیسا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرمایا کرتے تھے وہ انتہائی پر اثر ہوا کرتی تھی۔ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضول گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر آرام کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور آپ کئی دفعہ اپنی بات کو دہرا بھی دیا کرتے تھے تاکہ سننے والوں کو آپ کی بات جو ہے وہ بہتر انداز میں پہنچ پائے۔ تو شاہ صاحب، حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں گفتگو کرنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ملتا ہے اس کے متعلق بھی روشنی ڈالیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گفتگو کا انداز تھا وہ انتہائی جو ہے وہ دلچسپ اور خوبصورت انداز تھا۔ تو آج ہمیں کیا ضرورت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، آپ کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے انتہائی شائستگی پیدا کریں، انتہائی خوش اخلاقی پیدا کریں، انتہائی نرمی پیدا کریں، نہ کہ ہماری الفاظ میں بھی سختی ہو، ہمارے لہجوں میں بھی سختی ہو، ہمارے بول چال میں بھی سختی ہو۔ تو کیا آج اس امر کی ضرورت نہیں ہے؟ پہلے صہیب بھائی میری آواز اب کلیئر آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک آ رہی ہے۔
یا جی فرمائیے۔ میں بخاری شریف کی جو ہے وہ حدیث نمبر 10 عرض کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کامل مسلمان وہ ہے، یعنی حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے تو محفوظ رہیں، لیکن ہاتھ سے محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ زبان سے دوسروں کی عزت محفوظ رہے۔ سہیب بھائی، جب ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے سامنے والے، آپ کی عزت، آپ کی ناموس، آپ کے اہل، آپ کا مال و دولت، یہ سب میری طرف سے محفوظ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں تو سلام ہے دوسروں کو، اور دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں اور آپ کی عزت و آبرو ہماری طرف سے محفوظ ہے۔ ہم آپ کی عزت و آبرو میں اپنی زبان یا ہاتھ کے ذریعے کوئی دخل نہیں کریں گے۔ بعد میں جو ہی سلام لیا تو فوراً باہر جا کر اس کی غیبتیں شروع کر دی، اس کی چغلیاں شروع کر دی، دوسروں کے سامنے اس کی برائیاں شروع کر دی۔ یہ کہاں کی عزت کی حفاظت ہے؟ یہ کہاں کا سلام ہے؟ یہ تو گویا کہ ہمارے اندر منافقت ہو گئی نا، کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عزت میری طرف سے محفوظ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم اس کی عزت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ تو حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھئی میں منہ پہ بول دیتا ہوں، میرا جو اندر ہے وہی باہر ہے، جو ہے نا وہ میں اگرچہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا منہ پھٹ ہوں، لیکن میں جو اندر سے ہوں وہی باہر سے ہوں، اور میں جو ہے نا وہ دل میں آتا کہہ دیتا ہوں۔ حضرت صاحب ہاں جی ایسے ہی ہے، میں دل میرا صاف ہے، میں اندر باہر سے ایک ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ اتنی جب وہ کڑوی گفتگو کرتے ہیں کہ دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ اسلام نہیں کہ جو میرے دل میں ہے وہ کہہ دیتا ہوں۔ اسلام نے دل صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان صاف رکھنے کا اور نرم اور شائستہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ، سہیب بھائی قربان جائیے نبی پاک علیہ السلام کی اندازی گفتگو پر۔ حضور کی گفتگو اتنی میٹھی ہوتی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو سن کر جو ہے وہ لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے بات کر کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام جس سے گفتگو فرما لیتے، اتنی راگ کے ساتھ حضور گفتگو فرماتے تھے کہ لوگ جو ہے حضور علیہ السلام کی گفتگو سے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ جی بالکل خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں بات کرتے ہوئے یہ جو عام طور پر ایک مقولہ کہا جاتا ہے کہ میں اندر سے صاف ہوں لیکن زبان کا کڑوا ہوں، تو اسلام نے ہمیں اندر کی صفائی کا بھی حکم دیا ہے۔ اسلام نے کہا کہ اپنے باطن کو بھی صاف رکھو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہری کردار و اتوار کو، جیسے کچھ لوگوں کو کچھ دین کی بات جانب کہا جائے، کچھ عمل کرنے کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم دل سے قدر کرتے ہیں مگر خود رکھنا، خود یہ کام کرنا ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام تمہاری ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہے، اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں آپ کا باطن پاک تھا، آپ کے باطن میں مالک نے وہ خوبصورت کمالات رکھے تھے، وہاں آپ کے ظاہر میں بھی بہت سے کمالات تھے، اور ان کمالات کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنی ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان کو بہتری کی جانب لے کر آئیں، نہ کہ اب دیکھیں ایک بات میں اگلی جانب شاہ صاحب کی اگلی گفتگو کی جانب جاؤں گا، اس سے قبل ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ کا ظاہر دیکھ کر لوگ آپ سے محبت بھی کریں گے، آپ کا ظاہر دیکھ کر لوگ آپ کو پسند بھی کریں گے، آپ کا ظاہر دیکھ کر لوگ آپ کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے، اور دیگر بھی سارے کام آپ کے باطن دیکھ کر نہیں کیے جاتے۔ دنیا میں جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں وہ آپ کا باطن کسی کے سامنے نہیں ہے، باطن رب العزت کے سامنے ہے۔ تو آپ کو دنیا میں کامیابی کے لیے جو ہے وہ اپنا ظاہر دکھانا پڑے گا، آپ کی جو ہے گفتگو دیکھی جائے گی، آپ کا کلام دیکھا جائے گا، آپ کا کلمہ دیکھا جائے گا، آپ کا ظاہری جو ہے وہ کردار دیکھا جائے گا۔ اس لیے بہترین یہ ہے کہ اپنی زبان کو میٹھا کریں، اور پھر زبان میٹھا کرنے کا مقصد یہ بھی نہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ زبان تو ان کی میٹھی ہے مگر آپ کا ان کا دل کالا ہے۔ تو میں بات دونوں پہلو سے کر رہا ہوں کہ آپ کا ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو بھی پاک ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا باطن جسے آپ کا دل قلب کہا جاتا ہے وہ بھی پاک ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آ جائیں، آپ کے حکم کے مطابق آ جائیں، تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ شاہ صاحب فضول گفتگو، فضول گوئی کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اکثر جب دوستوں میں بیٹھا جائے، گھر والوں میں بیٹھا جائے، جو اپنے عزیز و اقربا میں بیٹھا جائے، تو کئی دفعہ ایسی گفتگو ہو جاتی ہے، ایسی کلام ہو جاتا ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو
وہ کلام کئی دفعہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے، کسی کے بارے میں ہو جائے گا، کسی پر اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں گے بغیر ضرورت کے. تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ فضول گفتگو کرنے سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، کس انداز میں منع کیا ہے، اور کیا کہتی ہے شریعت کہ ہمیں گفتگو فضول سے کیوں بچنا چاہیے؟ گفتگو کی 3 قسمیں کر لیتے ہیں. شریعت نے گفتگو کی جی 3 قسمیں کی ہیں. ایک ہوتی ہے جائز گفتگو، ایک ہوتی ہے جی ناجائز گفتگو، ٹھیک ہے، جی اور ایک ہوتی ہے ثواب والی گفتگو، اور ایک جی گفتگو ہوتی ہے جس کی ضرورت نہیں، جس کو ہم فضول گفتگو کہتے ہیں. جی تو جو حرام کاموں پر مشتمل گفتگو ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، دل آزاری ہے، گالی جی گلوچ جی ہے، یہ ہے ناجائز گفتگو. اور جی ایک ہے ثواب والی گفتگو. انسان جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، انسان دوسرے جی کے ساتھ بھلائی کی بات کرتا ہے، انسان جو ہے دل جوئی کی بات کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، انسان جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، نعت مصطفیٰ پڑھ رہا جی ہے، انسان جو ہے وہ حدیث مبارکہ کا درس دے رہا ہے. جیسے ہم جی الحمدللہ ہم بھی تو گفتگو کر رہے ہیں نا، تو اس جی کے جی اوپر ہم ثواب کی امید رکھتے ہیں کہ ہم جو بالکل لوگوں نے کی دعوت دے رہے ہیں، اس سے ہمیں ثواب ملے گا. یہ ہے ثواب والی گفتگو. اور ایک گفتگو ہوتی ہے کہ جس کا دنیاوی فائدہ ہو، یعنی یا تو دینی فائدہ ہو یا دنیاوی. ایک گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جس کا دینی فائدہ تو شاید نہ ہو، لیکن دنیاوی فائدہ ہوتا ہے. ہماری زندگی کے جو روزمرہ کے ضروریات کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، تو یہ گفتگو جو جس کی ضرورت ہو وہ ٹھیک ہے. ایک گفتگو ہوتی ہے نہ اس کا دینی فائدہ ہے نہ اس کا دنیاوی فائدہ ہے، وہ جی، بالکل فضول گفتگو ہوتی وہ ہے. آپ کے لیے وبال اس جان ہے. وہ والد جان بن سکتی ہے. جی اس کو میں اس طرح نوٹ کروں گا صہیب بھائی کہ کل بروز قیامت جب نامہ اعمال انسان کا دیا جائے گا تو اس کو ساری دنیا کے سامنے حکم ہوگا کہ اپنا نامہ اعمال سب عوام کے سامنے، سب جو ہے وہ جہان کے سامنے پڑھ کے سناؤ. اب اگر ہم غور کریں کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے فضول گفتگو کرتے ہیں، جی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر 2 گھنٹے بھی گفتگو اگر فضول کی ہو، روزانہ کی 2 گھنٹے لگا لیں، سال کے پھر اللہ کتنے اکبر. گھنٹے بن گئے اور زندگی کے جی کتنے گھنٹے بن گئے. اور کل بروز قیامت سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پسینے سے انشاءاللہ بور ہوگا، اتنی گرمی ہوگی کہ انسان برداشت نہیں کر پائے گا. جی تو وہاں کئی سالوں کی جو ہو فضول گفتگو ہے وہ کیسے پڑھ کے انسان سنا جی پائے گا. لہٰذا من سامتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو سبحان ہمیں اللہ. چاہیے کہ جہاں پر ہمیں ضرورت نہیں ہے گفتگو کرنے کی، جہاں پر ہمیں جو ہے وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں خاموش رہا جائے. اور دیکھیں خاموش رہنے سے دل زندہ ہوتا ہے. کہتے ہیں زیادہ جی فضول گفتگو کرنا دل کو مردہ کرنے کے ایک کاموں میں سے ایک تو زیادہ کہا لگانا، گناہ کرنا، اور زیادہ فضول گفتگو کرنا، اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے. اور جب دل سخت ہو جائے تو عبادت کے اندر دل نہیں لگتا، نیکی کی جو بات ہے وہ اثر نہیں کرتی، اور انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور انسان کے دل میں دوسروں کے لیے محبت، ترس، دوسروں کے لیے خیرخواہی وہ نہیں رہتی. لہٰذا جی فضول گفتگو کے بہت سارے وبال ہیں، ان میں سے یہ چند وبال میں نے جو عرض کیے ہیں، اس پہ اگر ہم غور کر لیں تو ہم انشاءاللہ خاموش رہنے میں اور اچھی جی 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 بالکل 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 خوبصورت بات کی آپ نے، بہت خوب. جی شاہ صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو رہا ہے، اور شاہ صاحب نفی فضول تولی گفتگو گفتگو کو کرنے میں انشاءاللہ جی کامیاب ہو جی جائیں گے. جی بالکل شاہ صاحب درمیان میں کچھ باتیں آپ کی ہمیں سننے میں نہیں آئی، ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ بھی آپ کی جانب آئیں. میں چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات سے کے ساتھ گالی نکالتے ہیں. جیسے وہ گفتگو کریں گے، کوئی بھی بات کریں گے تو وہ گالی ضرور نکالیں گے، وہ چاہے اپنوں کو ہو، پرایوں کو ہو، دوست کو ہو. کئی دفعہ بلا بے تکلفی میں وہ بہت سے احباب کو گالی دیتے ہیں، اور وہ اس کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے دوست کو دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں ضرور یہ بات کرنی چاہیے، ہمیں ضرور یہ گمان کرنا چاہیے کہ گالی چاہے مذاق میں ہو، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، گالی گالی ہے، اور وہ ہم جس کو دے رہے ہوتے ہیں وہ پلٹ کر آتی ہے. اس حوالے سے میں شاہ صاحب سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی رن فرمائیں کہ کچھ لوگوں کی عادت میں یہ شامل ہوتی ہے یہ بات کہ وہ ہر بات پہ گالی دیتے ہیں، ہر بات میں ان کی ایک تکیہ کلام بن چکا ہوتا ہے کہ وہ ہر گفتگو میں گالی نکالیں گے، وہ عزیز و کربا کو، دوستوں کو اور دیگر لوگوں کو. تو جو شخص جو بات کرتے ہوئے جو شخص گالی نکالتا ہے، تو اس کی شریعت میں کیا اس کے لیے وعید ہے، اور گالی نکالنے والے کا انجام کیا ہے؟ اس بارے میں بھی اگر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں تو آپ کی نوازش ہوگی. اپنا صہیب بھائی گالی نکالنا حرام ہے.
جی یہ حرام گفتگو میں آتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ وعیدات آئی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث جی پاک زبان کی جو ہے وہ آداب کے حوالے سے میں انشاءاللہ جی حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ جی الجنہ۔ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں سے ایک موضوع آپ کو دیا گیا، جوامع الکلم۔ جوامع جی الکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت مختصر، آپ آواز آ رہی ہے آپ جی کو میری؟ جی میں جی 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 آپ فرمائیے گا۔ جی، بہت کم الفاظ میں گفتگو ہو اور بہت وسیع موضوع اپنا اس کا مفہوم ہو، یعنی کوزے کو جی دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چند الفاظ فرماتے ہیں اور سب کچھ بیان فرما دیتے ہیں۔ اچھا، یہ حدیث جی پاک بھی جوامع الکلم میں سے ہے۔ چند جی الفاظ ہیں، لیکن اگر اس چند الفاظ کو اپنی زندگی پہ اپلائی کر لیں تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی حدیث ایسی پاک ہے کا ایسی ترجمہ دیکھ لیجئے، حضور نے فرمایا، اے لوگو جو مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ وہ ان کو محفوظ رکھے گا، میں محمد مصطفیٰ آمینہ کا لال ہو کر رحمت للعالمین ہو کر اس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جی وہ دو جی چیزیں جی کیسی ہیں؟ فرمایا جو انسان اپنی داڑھوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان، اس کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ذمہ داری دے دے اور مجھے ضمانت دے دے، اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور انہی سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں اور انہی کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جی زبان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام پیدا کیا ہے کہ زبان ایک تو قید ہے، پھر اس کے جو نا وہ گیٹ کے اندر 32 محافظ بھی جو ہے وہ کھڑے کیے ہیں، دانت بھی کھڑے کیے ہیں، داڑھے بھی ہیں۔ اس کے جی باوجود جی زبان جو ہے وہ جب بے قابو ہوتی ہے تو یہ سارے گیٹ اور سارے جو ہے محافظوں کو توڑ کر اگلے بندے کی عزت جو ہے نا وہ بالکل خراب کر دیتی ہے۔ داغدار تو کر زبان دیتی ہے جی ایسی بالکل داغدار کر دیتی ہے، اور اسی زبان جی سے صہیب بھائی کی حدیث پاک بہت ہی پیاری، اسی زبان سے انسان بعد اوقات ایک کلمہ کہہ دیتا ہے اور وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک روایت میرے سامنے میں پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کل بروز قیامت ایک بندے کو حکم ہوگا کہ جی جنت میں جاؤ، اور وہ کہے گا یا اللہ میں نے کون سا ایسا عمل کیا ہے، میں تو بہت گناہگار ہوں۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا تجھے نہیں پتا لیکن میں جانتا ہوں، تو ایک رات سویا ہوا تھا اور لیٹے لیٹے تو نے کروٹ بدلی، ٹھیک اللہ ہے، اکبر کروٹ اللہ بدلتے بدلتے تیری زبان سے میرا نام نکلا اللہ، تو نے اللہ اللہ کہا۔ اب سبحان اللہ آگے اتنے پیارے الفاظ ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے نسیتا وما نسیتو، تو بھول گیا لیکن میں خالق ہوں، میں رب ہوں، میں سبحان اللہ بھولتا نہیں ہوں۔ سبحان واہ 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 وہ واہ تیرے سبحان اللہ زبان سے لفظ اللہ نکلنا مجھے اتنا جی پسند جی آیا کہ میں نے اس کی وجہ سے تیری بخشش فرما دی۔ دیکھیں اللہ سہیل بھائی، ایک لفظ بولا ہے اللہ، اور وہ بھی نیند کی حالت میں جی جی اس کی جی بخشش ہو واہ گئی۔ کیا فرماتے ہیں آپ اس والے سے؟ جی بالکل دیکھیں کلام انسان اگر کرے تو بہترین کلام رب کا ذکر ہے، بہترین کلام درود پاک ہے، بجائے اس کے کہ ہم گفتگو کریں اور ایسی گفتگو کریں جس کا مقصد نہیں ہے۔ زبان کی جیسے شاہ صاحب نے حدیث پاک بیان فرمائی کہ اگر زبان کو قابو میں رکھا جائے، اگر زبان کو انسان اپنے قبضے میں رکھ لے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم زبان کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور انسان پر بہت سے وبال، بہت سی پریشانیاں، بہت سے مسائل، بہت سی تنگیاں، بہت سے معاملات جو ہے وہ انسان کی زندگی میں جو آتے ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جو تنگیاں آتی ہیں، وہ اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو اس لیے آج کا ہمارا یہ موضوع تھا کہ زبان کے زخم جو ہے وہ کبھی بھرتے نہیں ہیں۔ اکثر عزیز و کرباب میں کئی دفعہ شاہ صاحب ایسے ہوا اور ایسے تجربات ہیں کہ انسان کو کوئی باتیں ایسی ہیں کچھ لوگوں کی جو انسان ساری زندگی نہیں بھولتا، حالانکہ بھولنی چاہیے، معاف کرنا چاہیے، در کرنا چاہیے، اس کے باوجود انسان ان باتوں کو زندگی میں لے کر چلتا ہے۔ ہمیں اپنی کلام کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے کہ میں یہ بول رہا ہوں یہ میرے لیے تو مفید ہے۔ کئی دفعہ انسان ایسی گفتگو کرتا ہے کہ وہ اس کے اپنے ذات کے لیے مفید ہوتی ہے مگر دوسروں کے لیے وہ خطرناک بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے اور بولنے سے پہلے تولنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا اور باعث سعادت بھی ہوگا اور باعث راحت بھی ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو کرنے سے پہلے اس کو ضرور سوچیں
اور اس کے بعد بولیں. اللہ رب العزت آج چونکہ ہمارے پروگرام میں کچھ شاید انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی شاہ صاحب کی آواز کئی جگہ کٹی, تو شاہ صاحب آخر میں جاتے جاتے آپ کیا پیغام دیں گے, آج کی اس نچوڑ کیا آپ دیں گے ہمیں, آج کے اس پروگرام کا کلام کا جو خلاصہ ہے وہ کیا دیں گے آپ ہمیں, وہ دیجیے گا. بس آخری خلاصہ حدیث پاک میں ایک دوبارہ عرض کرتا ہوں, باقی نیٹ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے, معذرت چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد لا يتکلم بالکلمات من رضوان اللہ تعالی. بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ایک کلمہ بول دیتا ہے اور اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی. کہتے ما یلقی لہا بالا, اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی, لیکن وہ اللہ کی رضا والا ایک کلمہ بول دیتا ہے بغیر توجہ کے, خیال بھی نہیں اس کو. اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجات جنت میں بلند کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ اسی طرح انسان بعض اوقات اللہ کی ناراضگی والا کلمہ بول دیتا ہے, ناراضی والا کلمہ بول دیتا ہے بغیر توجہ کے, شعور کے, سوچے سمجھے. فرمایا اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے نا جہنم کے اندر اس کے جو ہے نا وہ نچلے درجے میں اس کو پہنچا دیتا ہے. تو بس آخر میں یہی کلام کہوں گا, حضور علیہ السلام کی حدیث پاک وہ جوامع الکلم میں سے ہے. فرمایا من سامتا نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. بول کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ نہ بول کر پچھتایا جائے. جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. اسی طرح انسان اپنا جاہل کے لیے خاموشی پردہ ہے, عالم کے لیے خاموشی وقار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ کر اور تول کر بولنے کی توفیق دے, دل آزارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی جہاں بہت سی آج کل زبان کی باتیں ہم ہاتھوں سے بھی کرتے ہیں, ان کے لیے بھی یہی حکم ہے شاہ صاحب. جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اب عموماً جو ہے نا وہ انسان بول کر دل آزاری نہیں کرتا. آج کل تو سوشل میڈیا پہ میسیجز کے ذریعے پوسٹ جو ہے نا وہ پوسٹ کے ذریعے دوسروں کی حد کے عزت کی جا رہی ہے, دوسروں کی عزت پہ حملے ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو لکھنا ہے وہ بولنے کی طرح ہے اس حکم کے اندر. اگر آپ بول کر کسی کی دل آزاری کرتے ہیں, اسی طرح لکھ کر اگر دل آزاری کر رہے ہیں تو وہ بھی بولنے کی طرح ہی ہے. جی بالکل یہی بات ہے, اور یہ بڑی ضروری باتیں ہیں. آج کل سوشل میڈیا پہ ہم اکثر اس کا بیجا استعمال کر رہے ہیں, بیجا پوسٹس کر رہے ہیں اور بیجا کومنٹس کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بہت سی پریشانیوں کا سبب بن رہا ہے. اور کئی دفعہ انسان ایسے ہوتا ہے, کسی نے آپ کو کوئی ایسی بات کہی کومنٹ میں یا کسی طرح ای میل کے ذریعے, تو وہ آپ ضرور اس کو دل پر لے لیتے ہیں, اور پھر دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور یہ باتیں بہت دور تک نکل جاتی ہے. جہاں زبان ہاتھ کو بھی آج کل کے دور میں اپنے ہمیں کنٹرول میں رکھنا چاہیے. کوئی بھی بات کرنے سے پہلے, کوئی بھی میسج کرنے سے پہلے, کوئی بھی کمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے, تولنا چاہیے, اور پھر اس کو آگے شیئر کرنا چاہیے. آج ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب جاتا ہے. امید ہے آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے مؤثر اور کارآمد رہے گی, اور آپ اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے, میری پوری ٹیم کو اور بالخصوص شاہ صاحب کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اس امید کے ساتھ آئیں گے کہ آپ کے لیے ایک نیا موضوع لے کر آئیں گے, نئی گفتگو لے کر آئیں گے جو آپ کے لیے مؤثر ہوگی, کارآمد ہوگی, اور میری اور آپ کے لیے وہ ہماری زندگی میں ایک تبدیلی لائے گی. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا, اپنا اور اپنے ذو قربا کا ضرور خیال رکھیے گا. اپنی زبان کی گفتگو, جسے گفتگو کہتے ہیں, کلمہ کہتے ہیں, کلام کہتے ہیں, کل کرنے سے پہلے ضرور سوچیے گا اور دل آزاری سے بچیے گا, کیونکہ جب انسان ٹوٹتا ہے اس کی دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ عرش معلیٰ تک جاتی ہے. آج کا یہی پیغام تھا, یہی میسج تھا, یہی مدعا تھا, یہی کلام تھا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد سہیب شبیر کو اجازت دیجیے گا. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. If you like this video, please give it a like and a thumbs up. Leave your comments below. Share it with your friends, your family and your children. And don't forget to subscribe to this channel. We'll see you next time. Keep watching and spread the blessings to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.